اس کو ٹارچر کیا. اور وہ ایک آفیسر جب سے پوسٹ ہوا, میں نے جنرل باجوہ کو اس کی کمپلینٹ کی, میں نے اپنی طرف سے میسج بھجوائی, اس پریزنٹ جو آرمی چیف ہے ان کو بھی میسج بھجوائی کہ جب سے یہ آفیسر آیا ہے جس طرح کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہیں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہوئی. ہمارے ساتھ جب سے ایک ٹائم لائن ہے یہ آیا ہے اس وقت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن شروع ہو گئی. شہباز گل کو جب اٹھایا, اغوا کیا, 2 دن رکھا, ٹارچر کیا, ننگا کیا, اس کو پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر کس قسم کے غلیظ ظلم کیے, اس کو جب وہ اتنا ابھی تک شہباز گل پوری طرح ریکور نہیں کیا, جس طرح کہ اس کے اوپر پھر ایک کے بعد دوسرے کیسز کیے. تو یہ نہیں کہ ایک کیس کیا, اس کے بعد اور کیسز کرتے گئے. اور جو شہباز گل نے کہا تھا ایگزیکٹلی وہی بات خواجہ آصف نے کہی ہے, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. اور جس طرح پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا, اعظم سواتی نے کیا کہا تھا کہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جنرل باجوہ تھینک یو فار NRO2, کہ آپ نے یہ پہلے NRO1 مشرف نے دیا تھا, آپ نے NRO2 دے دیا. ساری قوم کو پتہ ہے جنرل باجوہ نے دیا, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے اپنی ایکسٹینشن کے لیے دیا تھا. لیکن جب وہ اس نے دیا, یہ ایک ٹویٹ کی, اس کے گھر 3 بجے رات کے اس کے گرینڈ چلڈرن یعنی پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو مارا, پھر اٹھا کے لے کے گئے, اس کو پھر ننگا کیا, پھر اس سے یہ تشدد کیا, پھر ریکارڈنگ کی, اس کی تصویریں بنائی. اور وہ جو اس کی فلم بنائی ہے وہ دکھائی گئی ہے. ہمارے ایک MP نے مجھے خود بتایا کہ جب اسے کہہ رہے تھے PTI چھوڑ کے دوسری طرف چلے جاؤ تو اس کی تصویر دکھائی, یہ تمہارے سے ہو سکتا ہے. اور یہاں رکے نہیں, سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا, کئیوں کو پتہ ہی نہیں تھا, کوئی جو ٹویٹ کرتا تھا جو لگتا تھا کہ وہ PTI کا اس کو پکڑ لیتا تھا, ان کو اسی طرح تشدد کیا. وہ جمیل فاروقی اینکر, اس کو پکڑ لیا, اس کو ننگا کیا. اور اس کے بعد جو ارشد شریف سے ہوا, جس طرح وہ ملک سے کیا, کون کن لوگوں نے دھمکیاں دی, وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ سارا ہوا جب سے ایک آفیسر آیا اور اس کو یہاں پوسٹ کیا. میں نام اس لیے نہیں رہا کہ وہ سینسر ہو جائے گا سب کچھ, لیکن تب سے ایک پوری ٹائم لائن ہے کہ ظلم ہونے شروع ہوئے. لیکن اب میں آتا ہوں کہ جو 8 مارچ کو ہوا, میں اس لیے آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایک مقصد کے لیے. مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جو اوپر بٹھا دیے چور, ان کا ہے کہ اپنی کرپشن بچ جائے, اور جنہوں نے ان کو بٹھایا ان کا ہے کہ ان سب کا ایک چیز کو میں نے, عمران خان نے نہیں آنا, اس کے اوپر کانٹا ڈالا ہوا ہے. اب اس کو روکنے کے لیے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں. یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے یہ صرف ایک مقصد کے لیے. یہ مجھے جو قتل کرنے کی کوشش کی وہ اس لیے تھی کہ PTI کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی تھی, مقبولیت عوام میں بڑھتی جا رہی ہے. اللہ کا کرم ہے, لوگوں کے دل اللہ موڑتا ہے. تو وہ جتنی اوپر جا رہی تھی, اور بائی الیکشن میں 37 میں سے 30 ہم جیت گئے. تو اس وقت انہوں نے پلان کیا مجھے مروانے کا, دینی انتہا پسند کے لیے. مجھے پتہ ہے کون ہے بیچ میں, مجھے پتہ ہے وہ آفیسر اس پہ پوری طرح ملوث تھا, مجھے پہلے سے پتا تھا. میں نے بار بار آپ کو کہا, میں نے 6 ہفتے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہ اٹیمپٹ کیا, اللہ نے بچا لیا. پھر ساری ایویڈنس انہوں نے ختم کی, JIT کے جتنی بھی JIT کو سیبوٹاج کیا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر یہ ملوث نہیں تھے تو کون تھے؟ اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ ہماری پنجاب کی گورنمنٹ تھی پھر بھی ہم بے بس تھے. حکم وہ جی پیچھے سے حکم آیا ہے, وہ انہوں نے بس وہ JIT سیبوٹاج کی. اس کے بعد انہوں نے جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا لوگوں کے اوپر, ہمارے لوگوں پہ دھمکیاں, لوگوں کو دھمکیاں جاسوسی ہو یا تو وہ انہوں نے وہ کر رہے تھے, اس کو اٹھا لیا, اس کو 2-3 دن دے کے واپس آیا. اظہر ماشوانی کو 8 دن غائب کر دیا, اغوا کر لیا. اس کے بعد اس کو چھوڑا آ کے, اور اس نے پھر پورا اپنا عدالت کے سامنے بتایا اس سے کیا ہوا. کئی اور سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھایا ہوا ابھی تک, 1-2 کو واپس کیا, ان کو پر تشدد کیا انہوں نے. ایک کوئٹہ سے پکڑا, اس کو پر تشدد کیا, اس نے کہا جی میں تو کسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں جب وہ نکلا باہر. پھر انہوں نے میرے وہ جو بنی گالا میں میرا گھر دیکھتا ہے رضا, اس کو پکڑ لیا. اب اس کو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے, وہ اتنا ڈرا ہوا ہے, وہ اتنا خوف زدہ ہے کہ وہ بتا ہی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے جی مجھے مار دیں گے. ہم اسے پوچھتے ہیں بتاؤ ہوا کیا, وہ اس کو کئی گھنٹے رکھا,
اور وہ اس سے جو بھی کیا ہے وہ بیچارہ چپ کر کے بیٹھا ہوگا جی میں بتا ہی نہیں سکتا. اب میں آپ کو بتا دوں جب میں پرائم منسٹر تھا میرے گھر میں جو 2 ملازم تھے ہم نے ان کو پکڑا. وہ ایک ڈیوائس رکھنے والے تھے میرے بیڈ روم میں. تو ان کو جب پکڑا تو آہستہ جب ان سے پوچھا تو پتا چلا ان کو تنخواہ پہ لگا ہوا تھا. میں پرائم منسٹر تھا, ایجنسیز نے ان کو تنخواہ پہ لگایا ہوا تھا. اب جو یہ میرے خنسامے کو پکڑا یہاں, اب اس سے جب اس نے بتایا کہ جی پوچھ رہے تھے بم پروف ہے شیشے میرے کمرے کے یا وہ بلٹ پروف ہے کہ کتنی دیر لگتی ہے کچن سے وہاں پہنچتے ہوئے بیڈ روم تک. مجھے اس کو نکالنا پڑا. کیوں نکالنا پڑا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ان کے پیرول پہ نہ چلا جائے. اسی طرح مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس سے کیا کروں کیونکہ وہ بتا ہی نہیں رہا اسے کیا کیا ہے. تو جس سے پکڑتے ہیں اس سے پھر آفر کرتے ہیں, پیسے آفر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح کر کے ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. میں آج جو ساری میری ٹاک وہ یہ تھی کہ میں نے ساری اپنی قوم کو آج بھی, اور میں تیار کر رہا ہوں, کال دے رہا ہوں اپنی پارٹی کو, اپنی قوم کو, کہ ہم نے اب سب نے پرامن احتجاج کی تیاری کرنی ہے. عید کے بعد انہوں نے 27ویں کے بعد پلان کیا ہوا اور پکڑ دھکڑ کرنا. یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ زمان کے پاک کے اوپر بھی ایک اور واردات ہو. یہ ان کا پلان بنا ہوا ہے اور یہی ان کی کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف, اتنا ڈرا دیں لوگوں کو کہ ہم چپ کر کے قبول کر لیں یا ہم ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں یا ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ اگر انہوں نے الیکشن کروانے بھی پڑے تو اتنا دبا کے تحریک انصاف کو دبا دو کہ وہ الیکشن ہی لڑ سکے. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا صرف, پھر سے میں بتا دوں, کیئر ٹیکر کا کام صرف ایک ہے, الیکشن کروانا. وہ کیئر ٹیکر جو کر رہی ہے کبھی, یعنی نون لیگ کا ابھی تک کوئی نہیں پکڑا انہوں نے, سارے پی ٹی آئی کے پکڑے, 3000 بکر پکڑ لیے, کوئی نون لیگ کا نہیں ہے. تو اور ان کے لیے پورے الیکشن کیمپین بھی ہر طرح کی مدد ہے ان کے لیے اور ہمیں دبا رہے ہیں. کبھی ایسی بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوئی ہے. تو ان کی ساری کوشش جو ہے, میں آج اپنی قوم کو اب کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ قبول نہیں کرنا یہ جو ظلم ہو رہا ہے. میں اپنے سارے کارکنوں کو کہہ رہا ہوں تیاری کریں. میں ہر لیول پہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ تیاری کریں. ہمیں پرامن احتجاج کرنا پڑے گا. ہم یہ چپ کر کے یہ جو ظلم اب آگے کرنے بھی جا رہے ہیں ہم یہ سہنے نہیں لگے. اور اگر میں ان کو آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ان حربوں سے آپ ان چوروں کو ہمیں قبول کروا دیں گے, کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر لیں گے, یہ جو این آر او کے چور بیٹھے ہوئے اوپر, آپ کو نہ تاریخ کا پتہ ہے, نہ آپ کو سیاست کا پتہ ہے, نہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک جب ایک طرف کھڑی ہو جائے تو یہ حربے کامیاب نہیں ہوتے. اگر یہ خوف جو پھیلا رہے ہیں, 1 سال سے خوف پیدا کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, کاٹا ڈال دیا عمران خان کے اوپر, آپ جیت ہی نہیں سکتے, ہر کو, ہمارے لوگوں کو ڈیمورلائز کرتے جو بھی. اگر اس سے فرق پڑنا ہوتا تو آج اتنی لائنیں نہ لگی ہوتی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کے لیے. میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اتنے زیادہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. کوئی اس سے فرق نہیں پڑ رہا. قوم کو پتہ ہے, جو الیکشن لڑنے والا ہے اسے پتہ ہے کہ نیچے جو وہ جا رہے ہیں حلقوں کے اندر, وہاں صرف اسے کوئی پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں لوگ. وہ لوگ اب اگر اس سے لوگ ڈر جاتے تو بھی ہمارے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہونے چاہیے تھے. ہمارے پاس تو ایک حلقے پر کینڈیڈیٹس اتنے آ گئے ہیں, ہمیں تو سب سے بڑا مشکل یہ پڑا ہوا ہے کہ ہم ٹکٹ دیں کس کو. تو اس سے کوئی کامیاب صرف ایک ہو رہا ہے, ملک میں نفرتیں پھیل رہی ہیں, ادارے اور قوم کے بیچ میں فاصلے بڑھ رہے ہیں. میں اس لیے اپنی قوم کی خاطر آج کہہ رہا ہوں کہ اس قوم کو بچانے کے لیے خدا کے واسطے ابھی بھی ہوش کے ناخن ہو. اس وقت بھی ٹائم ہے, سوچ لیں کہ اس قوم کو بچائیں جس طرف جا رہے ہیں. یہ اس طرح اگر جس طرح ہم ابھی جا رہے ہیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے, وہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک الیکشن نہ ہو. اور جس طرح یہ نفرتیں پھیل رہی ہیں, یہ تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے پاکستان میں. اس لیے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سارے جو اس ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں, پہلے تو سارے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں, کیونکہ سپریم کورٹ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں بچا رہی ہے ہماری جمہوریت کو. آج وہ اس کو اگر انہوں نے جو تقسیم کرنے کی اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں, خدا نہ خواستہ اگر سپریم کورٹ ہماری بیٹھ جاتی ہے تو یہ جمہوریت ختم ہو جاتی ہے.
کیونکہ اور کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس وقت اس ملک کی جمہوریت کو بچا سکے. اس لیے ساری قوم کو ایک تو کہتا ہوں کہ اپنی آئین کے ساتھ اور سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو. اور دوسری میں ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا ہم سب کو نکلنا پڑے گا اور میں انشاءاللہ آپ کو لیڈ کروں گا.